سلمان صاحب، کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے یہاں پر ان مذاکرات کے حوالے سے تو ہمارے پینل کی رائے یہی تھے کہ نتیجہ خیزی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اچانک کیا ہوا؟ اتنی جلدی یہ معاہدہ کیسے طے پا گیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ کل ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ فوری طور پہ شاید اس کی نتیجہ خیزی ممکن نہ ہو، لیکن میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ اس جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دوحہ میں، اس کے پیچھے فورسز موجود ہیں۔ فورسز کیا ہے؟ میری کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب سے میں نے اس حوالے سے پوچھا کہ جی آخر یہ سب کچھ اتنی جلد کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب شرم الشیخ میں گیا تو امیر قطر نے میرے سے بات کی کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا ان کے ساتھ الجھنا بنتا نہیں، چونکہ پاکستان ایک منظم ملک ہے، ایک مضبوط ملک ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس میں بندوبست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کیا کیا کچھ پاکستان نے اس میں کیا اور جواباً ہمارے ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ اب میں ذمہ دار ہوں تو ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ باقی بھی طیب اردوان اور لوگ بھی اس میں انوالو ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ایک دباؤ تھا۔ سب سے اہم دباؤ مریم میں سمجھتا ہوں وہ تھا جو پاکستان کی فورسز نے اس دفعہ مؤثر ایک جواب دیا انہیں، اور انہیں یہ بتا دیا کہ آپ کے ٹھکانے ہمیں علم ہے کہاں پہ ہیں۔ ٹھکانے ان کے جب ہوئے ہیں تو ایک وہ پریشر تھا، اور دوسری میں نے کل بھی کہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کا جانا بھی بڑا میننگ فل تھا، اور دوسری سائڈ سے بھی ان کے خواجہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے۔ اگر خواجہ صاحب نے یہاں پر پہلے ماحول اتنی جلدی معاہدہ ہوا ہے تو ہم نے کہیں کمپرومائز تو نہیں کر لیا؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو آپ نے ابھی بات اپنے انٹرو میں کی ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ مشترکہ انٹیلیجنس ہوگی اور فالو اپ میکانزم طے ہوا ہے، اور گرنٹر وہ ہیں۔ اور بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری یقین دہانیاں تو شاید پہلے بھی کرواتے رہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ طالبان کی وہاں پر اپنی گرپ موجود ہے، اور وہاں پر اس کے بعد وہ یقین دہانی تو یہ کروا رہے ہیں کہ جی وہاں سے پاکستان کے خلاف یا ہمسایہ ممالک کے خلاف دوبارہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں صاحب یہ یقین دہانیاں تو پہلے بھی کروائی گئی تھی جب دوحہ لیکن اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے۔ دیکھیں پہلی پاکستان اور ان کے درمیان اب سب سے بڑا تو قطر گرنٹر ہے، اس کے بعد یہ اگلی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ان کے اندر بھی تقسیم ہے۔ دیکھیں اس وقت طالبان کے اندر بھی تقسیم ہے، لیکن پہلی دفعہ جو پریشر پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ادھر بھی آیا ہے اور سفارتی محاذ پر بھی آیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو سبق سکھا سکتا ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج تک احترام ہی چلتا ہے، آج تک محبت کا تعلق ہی چلتا ہے، اور اس محبت کے تعلق میں انہوں نے ہمارے افسروں اور جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ ہماری کمزوری نہیں، ہماری طاقت ہے جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں ابھی کچھ روز پہلے ایک اور بھی معاہدہ ہوا تھا، امن معاہدہ غزہ میں۔ وہاں پر بھی جب اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے نا کہ وہاں پر بھی خلاف ورزی چل رہی ہے، کہ باوجود کہ جنگ بندی ہونے کے باوجود وہاں پر آپ دیکھیں ایک فیملی کے 11 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، 19 کل ہو گئے۔ تو یہ اگر ہم سمجھیں کہ جی اس جنگ بندی کے فوری بعد وہ مغربی بارڈر پر بھی معاملات سلجھاؤ آ جائے گا، کوئی آپس میں ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ کارروائیاں ضرور ہوں گی، لیکن جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہم نے ان کی نیک نیتی دیکھنی ہے کہ واقعتاً یہ سنجیدہ ہیں اپنی سرزمین کو پاک کرنے میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا موقف آج کا نہیں ہے، شروع سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے، اور پاکستان کی خدمات کی تاریخ ہے، پاکستان نے ان کو ممکنہ سپورٹ کیا ہے، لہٰذا اب یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے۔ ایک بات جو ریاست اور حکومت کا پاکستان میں اتفاق رائے ہوا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کلیئر کٹ میسج ہے کہ یہ اپنا آپریشن جاری رکھیں گے۔ اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پختونخوا نے بہت اچھا سٹیٹمنٹ دیا، اس نے کہا ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، اور دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ قومی بیانیہ تھا جس کی ہم لاسٹ ویک میں بھی بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے اندر اگر کنسنسس ہوگا اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوں گی، دہشت گردی کے سانپ بھی کچلا جائے گا، جڑیں بھی کچلے گی، اور یہ جن بوتل میں بند ہوگا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ اب ہم نے ان کی نیک نیتی دیکھنی ہے، بال اب ان کے کورٹ میں ہے، لیکن 2021 سے بال انہی کی کورٹ میں دکھائی دے رہی ہے۔ سلمان صاحب، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کی مدد کرنا، پھر بلدیاتی نظام پر بھی ان کے کچھ تحفظات ہیں، سب سے زیادہ وہ فورس کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن سیلاب متاثرین کی جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس سے لڑائی شروع ہوئی تھی پنجاب حکومت کی اور ان کی، اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ تو 1 ماہ کا وقت جو دیا گیا ہے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ کچھ خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ عارضی سیز فائر ہے یا جنگ بندی میں قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 2 علیحدہ پارٹیز ہیں،
اور علیحدہ پارٹیز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کا سیاسی مستقبل بھی ہے. اچھا. اب جو 3-4 نکات کی بات کی ہے، ایک تو آج مسئلہ حل کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے، گندم کی امدادی قیمت لیکن جو کہا گیا تھا وہ نہیں کی. دوسرا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ بلدیاتی ایکٹ موجود ہے، اگر آپ اسمبلی کے اندر موجود ہیں تو آپ اس میں ترمیم لے کے آئیں یا ان سے چیلنج کریں. تیسری بات وہ جو کرتے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اس پہ ان کی ریزرویشن ہے اور ہماری بھی ریزرویشن ہے. دیکھیں ہم نے سب نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے غریبوں کے لیے، بیوقان کے لیے، مسکینوں کے لیے، لیکن اسے آپ کاشتکاروں یا سیلاب متاثرین کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جن کو آپ دینا چاہتے ہیں کیا وہ لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن سلمان صاحب بات تو اسی پہ بگڑی جب ہی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، صدر مملکت سے اسحاق ڈار صاحب ملنے جا رہے ہیں. میں آپ کو بات سمجھا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر یہ آنیاں جانیاں کیوں ہیں اگر کوئی ایشو نہیں ہے؟ میں نے آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، یہ جب سے حکومت بنی آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں، میں بھی آپ کو یہ بات کہتا ہوں. دراصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی کیا سیاسی بحالی ممکن بن پائے گی جو نہیں بن رہی، اس لیے کہ خود پنجاب گورنمنٹ کو اور مریم نواز صاحبہ کو بھی بڑا چیلنج یہی درپیش ہے، اور اسی لیے وہ اپنی کارکردگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب مرکز میں نہیں پکڑے جا رہے، مریم نواز صاحبہ پنجاب میں نہیں پکڑی جا رہی، اور پیپلز پارٹی کو اس پہ تشویش ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل بن نہیں رہا اور پنجاب کے اندر امکانات نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ واقعتاً پنجاب کے اندر اپنی سیاسی بحالی چاہتے ہیں تو آپ ایشوز کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو آپ کی پارٹی کی مین لیڈرشپ ہے. دیکھیں اس سسٹم کا گرنٹر ایک شخص ہے جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا، آصف علی زرداری. کبھی بھی نہیں وہ چاہیں گے. میں آپ کو یاد ہے میں یہاں پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے، میں اس وقت بھی آپ کو یہ کہتا تھا کہ وہ ضرور چیلنج کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو. زرداری صاحب پہ کوئی پریشر نہیں ہے پارٹی کی طرف سے؟ زرداری صاحب اس سسٹم کے گرنٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، جب بھی بات زرداری صاحب تک جاتی ہے تو معاملات درست ہو جاتے ہیں. یہی ہوا نا کہ کتنا بڑا یہاں پر ابال آیا تو آپ سب خاموش ہو گئے، اور ایک ماہ کے بعد بھی آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی؟ نہیں ہوگا ایسے. بات یہ کہ یہ دو مختلف پارٹیز ہیں. اصل جو ہوتا ہے دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی ایک سیاسی اہمیت حیثیت ہوتی ہے، ایک مقبولیت ہوتی ہے. کیا پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے؟ پی ٹی آئی بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، یہاں پر ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کا ان سے مقابلہ ہے. تو آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ تو اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ ان کا کیا بہیو ہے، تو وہ ان کو کہاں پر اکاموڈیٹ کریں گی؟ اور دوسرا یہ جس طرح اکاموڈیٹ، یہ جو مطالبات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی مطالبات نہیں ہے. اصل بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کیا چیزیں مانگی جاتی ہے. تو وہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نہ پنجاب میں دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں کہیں مریم نواز صاحبہ یا پنجاب حکومت کا ذکر ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم انہیں اکاموڈیٹ کریں گے؟ لہٰذا لیکن اصل شکایات تو انہی سے ہی ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ایک زرداری صاحب ان کی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ 1 ماہ تک کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، پھر اگلے ماہ بھی 1 ماہ کا ٹائم ہو جائے گا، پھر 1 ماہ کا ٹائم ہو جائے گا. لیکن اصل کام ہوتا ہے پولیٹیکل ورک. آپ پیپلز پارٹی، ہم نے اس پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا عروج دیکھا ہوا ہے. کیوں تھا؟ آج آپ کے پاس پنجاب پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہے جسے کوئی جانتا نہیں ہے. دیکھیں قاسم ضیاء پنجاب پریزیڈنٹ تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملات تو کچھ اور ہیں اور بظاہر کچھ اور دکھایا جا رہا ہے.